نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے، اگر کوئی فرق ہے تو۔ چلے اسٹارٹ کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ let me share the screen شیئر کر دوں تاکہ میں آپ کو دکھا سکوں۔ اچھا، یہ نبی جو ہے ورڈ نبی، یہ نکلا ہے نبأ سے۔ یہ سورہ ہے آخری پارے کی پہلی سورہ، تیسرا پارہ اس کو سورہ نبأ، رائٹ۔ اور اس میں جو دوسری سورہ ہے یہ آپ پڑھ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ہے عن النبأ العظیم۔ یہ کیا پوچھ رہے ہیں؟ کیا کسی بڑی خبر کے بارے میں؟ تو یہ بڑی خبر کے بارے میں ایک خاص بات کیا ہے کہ یہ ہے about the great news that is Islamic monotheism, the Quran which Prophet Muhammad peace be upon him brought and the day of resurrection۔ یعنی یہ خبر، بات ہو رہی ہے، ذکر ہو رہا ہے قیامت کے دن کی خبر، یعنی فیوچر کی خبر۔ تو ایک تو ہوتی ہے فیوچر کی خبر اور ایک ہوتی ہے پاسٹ کی یا پریزنٹ کی خبر۔ پاسٹ اور پریزنٹ کی خبر تو صرف خبر ہوتی ہے، لیکن فیوچر کی خبر دینے والا جو ہے وہ نبی کہلاتا ہے۔ اب پاسٹ اور پریزنٹ کی خبر کی مثال جیسے یہ سورہ حجرات میں یہی ورڈ یوز ہوا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ تبین۔ اگر مسلمانوں، اگر تمہیں کوئی فاسق یعنی جھوٹا آدمی کو خبر دیتے اس کی تحقیق کر لو، یعنی اس کی انویسٹیگیشن کر لو، پہلے اس کو ویریفائی کرو کہ وہ خبر صحیح بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ وہ آدمی جھوٹا ہے، جھوٹ بول سکتا ہے، اور جھوٹی خبر کے اوپر بلیف کر کے آپ کو غلط قدم بھی اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ دنیا کی خبر کی بات ہو رہی ہے۔ تو جو فیوچر کی، جیسے انگلش میں اچھا ورڈ ہے پروفٹ، رائٹ۔ پروفٹ کون ہوتا ہے؟ پروفیسی کرنے والا۔ پروفیسی کا مطلب ہے فیوچر کی خبر دینے والا۔ تو قرآن میں جو ورڈ آیا ہے نبی، وہ فیوچر کی خبر دینے والا آدمی، وہ نبی ہوتا ہے۔ اب فیوچر کی خبر اس کو ملی کہاں سے؟ تو ظاہری بات ہے وحی کے ذریعے اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ فیوچر کی خبریں انسان کو دی جاتی ہیں، وہی کے 10 طریقے ہیں، فرشتہ بھی لاتا ہے، اور دوسرے طریقے سے بھی ہیں، حجاب کے ذریعے سے بھی اللہ مخاطب ہوتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے، right؟ تو کسی بھی طریقے سے جو خبر، فیوچر کی خبر جو کسی انسان کو دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے، وہ نبی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تو ہے نبی۔ تو پھر رسول کیا ہے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ کیا کہیں ایسا کچھ کہا گیا قرآن میں جہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی اور رسول الگ الگ کوئی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ چل کے دیکھتے ہیں، میں آپ کو وہاں لے جانا چاہتا ہوں، سورہ مریم، ٹھیک ہے۔ سورہ مریم میں جیسے 4 نبیوں کا ذکر ہوا ہے، لیکن ان کی خاصیتیں الگ الگ بیان کی گئی ہیں۔ تو لیٹس سی۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کدھر گئی، میں آپ کو یہاں سے لے کے چلتا ہوں شروع سے۔ یہاں پہ دیکھیں، یہ جو آیت ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پہ آپ پڑھ لیجئے، اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا آپ ذکر کریں کہ بے شک وہ بڑی سچائی والے نبی تھے۔ یہاں پہ جو یہ پیغمبر کا ورڈ آئے غلط ہے۔ پیغمبر ہوتا پیغام پہنچانے والا، لیکن نبی کا کام پیغام پہنچانا نہیں ہوتا۔ نبی کا کام صرف خبریں، اس کو خبریں دی جاتی ہیں، وہ چاہے تو لوگوں کو خبریں بتائے یا نہ بتائے، تو نبی ہوتا ہے وہ، صرف نبی۔ تو وہ سچے نبی تھے اللہ کے۔ تو نبی کی خاص جو بات ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے اس کو پیغامات ملتے ہیں، نہ خبریں ملتی ہیں۔ وہ بھی میں ایک آپ کو ڈاکومنٹ دکھاؤں گا۔ اچھا، یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا صدیق النبی ہے۔ تھوڑا سا آگے ہم چلتے ہیں تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور کا ذکر ہوا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ۔ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ یہ نبی تھے، رسول والے، رسول بھی تھے، نبی بھی تھے، رسول بھی تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی الگ چیز ہے۔ نبی اور رسول اگر ایک ہی ہوتے تو یہاں پہ اللہ ان کو ریپیٹ نہیں کرتا ہے نا۔ تو وہ پہلا تھا صدیق النبی ہے، یہاں پہ آیا رسول النبی ہے۔ یہ رسول بھی تھے، نبی بھی تھے، پہلے نبی تھے پھر رسول تھے، دونوں میں نبی کامن، بلکہ چاروں میں نبی کامن ہے، آپ دیکھیں گے۔ اس کے بعد پھر فوراً آ گیا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ ان کو بھی رسول النبی کہا گیا۔
اور پھر آگے چل کے دیکھتے ہیں تو پھر آتا ہے وذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیہ، ان کو پھر صدیق النبیہ کہا گیا، رسول النبیہ نہیں کہا گیا۔ تو یہ رسول نہیں تھے، یہ خالی نبی تھے، ٹھیک ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام صدیق النبی، سچے نبی تھے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا اور اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آیا کہ وہ نبی تھے اور رسول بھی تھے، یعنی پروفٹ بھی تھے اور میسنجر بھی تھے۔ رسول جو ہے نا، یہ ورڈ نکلا ہے جیسے ارسال، جیسے خط ارسال کرتے ہیں نا، خط کو بھیجنا، خط کو ارسال کرنا، یا رسالہ۔ رسالہ کیا ہوتا ہے؟ ایک چھوٹی سی کتاب ہوتی ہے جس میں مختلف لوگوں کے میسیجز ہوتے ہیں یا کمپنیوں کے میسیجز ہوتے ہیں، اشتہارات ہوتے ہیں، رائٹ؟ تو وہ لوگ خریدتے ہیں اور پڑھتے ہیں، تو یہ رسالہ، ٹھیک ہے نا، ارسال کر دینا۔ مراسلہ، مراسلہ خود میسیج ہوتا ہے، جیسے آج کل پاکستان کی سیاحت میں بہت چل رہا ہے مراسلہ۔ تو اور اس مراسلے کو لے کے ڈیلیور کرنے والا جو ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے رسول۔ اچھا، اب ایک ڈاکیومنٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں جو میں نے ایسی بنایا ہے چھوٹا سا، تاکہ اس سے تھوڑی کلیریفیکیشن ہو جائے کہ ہو از نبی۔ نبی اس کے جو ہوتا ہے جو فیوچر کے بارے میں نیوز دینے والا، نیوز گیور اباؤٹ فیوچر۔ اچھا، رسول کون ہوتا ہے؟ رسول وہ ہوتا ہے کہ جو اس کو میسیج دیا جائے کہ جا کے کسی خاص پرسن کو یا کسی قوم کو میرا میسیج ڈیلیور کرو اللہ کی طرف سے، وہ رسول ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اور یہ تیسرا میں نے کیا لکھا ہے یہاں پہ، اللہ کنیکشن ٹو اے بشر، یعنی کسی انسان سے اللہ کا کنیکشن بن جائے وہی کے ذریعے، تو وہ آٹومیٹیکلی نبی بن جاتا ہے، اسے نبی کہتے ہیں۔ جیسی وہی کے ساتھ کنیکشن ہوا وہ نبی ہو گیا۔ اب اگر اس نبی کو خبریں تو دی جا رہی ہیں غیب کی، فیوچر کے کچھ ایونٹس کے بارے میں اس کو بتایا تو جا رہا ہے، لیکن اس کو آرڈر نہیں ہے کہ وہ خاص کر جا کے کسی انسان کو یا کسی قوم کو وہ پہنچائے، رائٹ؟ تو وہ نبی ہی رہے گا۔ لیکن اگر کسی انسان کو وحی کے ذریعے اللہ کی طرف سے خبریں یا میسج دیا جاتا ہے کہ اب یہ میسج میرا لے کے جاؤ اور اس قوم کو دو، اور یا اس پرسن کو یا نیشن کو، قوم کو جو ہے میرا میسج پہنچاؤ، تو وہ اب رسول بن جاتا ہے۔ تو رسول بننے کے لیے یاد رکھیں کہ پہلے نبی ہونا ضروری ہے، مست ہے، یعنی سارے رسول نبی ہوتے ہیں، لیکن سارے نبی ضروری نہیں ہے کہ وہ رسول بھی ہوں۔ اسی لیے حدیثوں کی کتابوں میں آتا ہے کہ جو رسول ہے وہ صرف 313 یا 315، کہیں پہ 13 ہے کہیں 15 ہے، اور ہیں آئے ہیں دنیا میں، اور جو رسول اتنے ہیں، اور نبی جو ہے وہ 1,24,000 آئے ہیں۔ تو یہ فرق ہے دونوں میں۔ اچھا، رسول کو ظاہری بات ہے جب میسج دیا جاتا ہے تو ان میں سے بہت سے جن کو شریعہ بھی دی جاتی ہے، بہت سے جو ہے پرانی شریعہ کو کی امپلیمنٹیشن یا انفورسمنٹ کے لیے بھی بھیجا جاتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو شریعہ دی گئی تھی اور عیسیٰ علیہ السلام اس کی انفورسمنٹ کے لیے آئے تھے، رائٹ؟ تو مگر وہ میسج، وہ دونوں رسول تھے۔ اب ایک اور سورہ ہے قرآن میں، سورہ یوسف، رائٹ؟ پوری سورہ ہے ان کے بارے میں، ان کی زندگی کے حالات کے بارے میں اسٹارٹ ٹو فنش، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اطیعوا اللہ واتقوا اللہ واطیعون، کیونکہ رسول ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ مجھے آپ، اچھا میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں کہ جو رسول ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ ڈیمانڈ کرے گا کہ میری اطاعت کرو، ہر حال میں میری اطاعت کرو، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو یہاں دکھاتا ہوں کہ وہ میرا خیال ہے سورہ 107 ہے، یہاں پہ یہ دیکھیں، یہاں پہ کہ یہاں پہ جو ہے قوم نوح کذبت قوم نوح المرسلین، نوح کی قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، جبکہ ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے، میں کون ہوں؟ سنو، میں تمہاری طرف اللہ کا امانت دار رسول ہوں، انی لکم رسول امین، رائٹ؟ اور کیا کرو؟ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے رسول کہتا ہے کہ میں ہوں اب جو بھی ہوں سب سے بڑا روئے زمین پہ، ہے نا، اس قوم میں، ہے نا، اور اب ان کو سب کو ان کی اطاعت کرنی ہے۔ اسی طرح اب اس سورہ کے اندر، سورہ شورہ ہے یہ 26ویں سورہ، تو اب آپ چلیں دیکھتے جائیں تو جگہ جگہ یہ آئے گا ہر ایک کے بارے میں، ہر پیغام کے بعد۔ یہاں پہ کذبت عاد المرسلین، انہوں نے بھی کیا کہا، انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون، یہ بھی میری اطاعت کرو۔
राइट। तो रसूल जो है ना वो अल्लाह का रिप्रेजेंटेटिव होता है और उसको मानना फिर ज़रूरी होता है। फत्तकुल्लाह व अतीऊन। तो उसका अगर जो जो कौम और रसूल के लाए हुए पैगाम को नहीं मानती, उसकी अताअत नहीं करती, फिर उसको अल्लाह तबाह बर्बाद कर देता है, तब ख़त्म कर देता है, बिल्कुल नामो निशान मिटा देता है। जैसे यहाँ लिखा है कि फ़कज़्ज़बूहु फ़अहलकनाहुम, उन्होंने झुटला दिया रसूल को तो हमने उनको हलाक कर दिया। इन्न फ़ी ज़ालिका आयत, तो इसमें निशानियाँ हैं। तो मकान अक्सर मोमिन, और में अक्सर मोमिन नहीं थे। ठीक है। इसी तरह कज़्ज़बत समूदुल मुरसलीन, समूद ने भी जो है झुटला दिया रसूल को। उन्होंने रसूल ने आके क्या कहा था, इन्नी लकुम रसूलुन अमीन फत्तकुल्लाह व अतीऊन। तो ये हर रसूल आके हमेशा ये डिमांड करता है कि वो अल्लाह का रिप्रेजेंटेटिव होता है, और अल्लाह कहता है कि तुमने अगर मेरे रिप्रेजेंटेटिव को झुटलाया तो ख़त्म, तुम्हारी छुट्टी। अल्लाह फिर उन कौमों को तबाह बर्बाद कर देता है। नबी के साथ ये केस नहीं होता। नबी जो है वो आते हैं, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, उन्होंने नहीं कहा आके, बल्कि उन्होंने तो नौकरी कर ली थी मिस्र के बादशाह के यहाँ पे, फाइनेंस मिनिस्टर लग गए थे, है ना। वो नहीं कि भाई मेरी अताअत करो, ना ना ना, वो नबी थे। ठीक है ना। तो ये फ़र्क होता है नबी में और रसूल में। और मैं एक और मिसाल दे के आपको समझा देता हूँ थोड़ी सी, कि जैसे डॉक्टर होता है, ये डॉक्टर सार अहमद ने एक्चुअली मिसाल दी थी, बड़ी अच्छी मिसाल है, आसान मिसाल है समझने के लिए। कि एक डॉक्टर है, एमबीबीएस करके निकलता है, तो जाहिर बात है वो डॉक्टर है, राइट। लेकिन अभी उसके पास जॉब नहीं है, तो अचानक उसको फिर एक जॉब मिल जाती है, और अब वो किसी जगह पे जो है ब्रेन सर्जन लग जाता है। अब उसको जॉब मिल गई, राइट। है तो अभी भी वो डॉक्टर, लेकिन एक डॉक्टर है जिसके पास नौकरी नहीं है, और एक डॉक्टर है जो किसी हॉस्पिटल में ब्रेन सर्जन लगा हुआ है। तो ये फ़र्क है। जो सिर्फ डॉक्टर है जिसके पास अभी जॉब नहीं है, वो नबी है। डॉक्टर तो है, लेकिन उसके पास जॉब नहीं है, उसके पास कोई हुक्म नहीं है कि भाई फलां के पास जाओ और मेरा पैगाम पहुंचाओ। जैसे अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि भाई तुम और तुम्हारे भाई हारून अलैहिस्सलाम दोनों जाओ, और किसके पास जाओ, फिरौन और मलाइही, उनके उसके कौम के पास, और उनको जाके डराओ। तो वो रसूल थे और हारून अलैहिस्सलाम नबी थे। तो दोनों को अल्लाह का हुक्म, मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म हुआ कि तुम जाओ फिरौन के पास और मेरा पैगाम डिलीवर करो, तो वो रसूल बन गए। इसी तरीके से जो है ईसा अलैहिस्सलाम जो थे, वो रसूल थे बनी इसराइल की तरफ, राइट। तो लेकिन उन्होंने उनको झुठला दिया, राइट, और उनके साथ क्या किया वो तो सबको मालूम है। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि भाई उनको तो कुछ भी नहीं है, कौम तो अभी भी जिंदा है। तो अब समझ में आई बात कि कौम जिंदा है तो ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ है। भाई, जब बाय द वे ये चीज को जो है ना, एक पॉइंट और नोट कर लीजिए कि जो कौम रसूल को झुठलाती है, रसूल की जिंदगी में ही उस कौम को तबाह बर्बाद किया जाता है और मिटा दिया जाता है, अजाब आ जाता है रसूल की जिंदगी में। ठीक है। अब बनी इसराइल तो जिंदा है, उन पर तो अजाब आया नहीं, तो फिर रसूल कैसे फौत हो सकता है। पॉइंट समझ में आया। तो रसूल तो कौम के मरने से पहले फात हो ही नहीं सकता, इसीलिए उनको जिंदा उठा लिया गया है। ये प्रूफ है इस बात का। अगर पूरे कुरान की आप स्टडी करें तो आप समझ जाएंगे इस बात को। ये जो है हर कौम का, जो अभी मैंने सूरह शूरा में आपको पढ़ के सुनाया, यही सूरह जो सामने खुली है ना, तो हर एक को जिसने भी उनको वो रसूल को झुटलाया, तो वो उसको ख़त्म कर दिया गया, तबाह बर्बाद किया, मार दिया गया, राइट। यहाँ फ़अख़ज़हुमुल अज़ाबु इन्न फ़ी ज़ालिका लआया, ये अजाब ने उनको आके पकड़ लिया, उन्होंने झुटलाया, अजाब ने आके पकड़ लिया, राइट। तो इसीलिए ईसा अलैहिस्सलाम जो उठा, अब ये पूरा अलग टॉपिक है, तो किसी और वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, ये मूसा अलैहिस्सलाम शरीयत लेकर आए थे, रसूल बन के आए थे बनी फिरौन की तरफ, और उन्होंने बनी इसराइल को बचा के निकाला था उनके हाथों से, फिरौन के हाथों से। फिर ईसा अलैहिस्सलाम जो आए थे, वो आए थे फॉर द री इन्फोर्समेंट ऑफ द शरिया। ठीक है ना, उनको अपनी अलग से शरिया नहीं दी गई थी, मगर वो आए थे री इन्फोर्स, और वो आए थे रसूल बन के बनी इसराइल की तरफ। तो ये फ़र्क है नबी और रसूल में। नबी जो है वो पहले वो होता है जिसकी पहली शर्त यह है कि वो उसका ताल्लुक बन जाए, कोई कनेक्शन हो वही के ज़रिए अल्लाह से, और उसको गैब की बातें वहाँ से पता चलनी शुरू हो जाएं,
اب وہ اب لوگوں کو بتائے نہ بتائے اس کی مرضی، اس کو آرڈر نہیں ہوتا. رسول کو پھر مسٹ آرڈر ہوتا ہے کہ اب تم جاؤ اور میرا میسج لے کے اس قوم تک پہنچاؤ اور فائٹ کرو، لڑو، اور ان کو کہو کہ ان کو اب تمہیں اوبے کرنا ہے. یو آر دا انچارج نا. کیوں؟ تو اللہ کا ریپرزنٹیٹیو ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی. یہ ہے فرق نبی کا اور رسول کا. تو باقی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کیا کہانی ہے تو وہ کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے، سمجھانے کی کوشش کروں گا. تو دس از اٹ فار ناؤ. انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.